السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، بے شک خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، بے شک شاہوں کے تاج تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا گلدستہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور ہماری تمام اسلامی رشتے کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ایک مرتبہ اور خلوص و محبت کے ساتھ بارگاہ رسول میں درود کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا۔ ہمارے حضرت امام صاحب رسالہ نبی صاحب، آپ کا شکریہ میں ادا نہیں کر سکتا کہ یقیناً ہمارے بھائی امام صاحب نے لوگوں کے احساسات کو، ان کی محبت کو، ان کے جذبات کو ہمارے لیے محسوس کیا اور اپنے ساتھیوں کے مشورے سے مجھے یہ سنہرا موقع عنایت فرمایا، جو 35 سال کے بعد میں آج آپ حضرات کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کے درمیان موجود ہوں۔ بے شک یہ لفظ کہنے کو تو 35 سال ہے، لیکن جیسا کہ ہمارے حضرت نے فرمایا تھا کہ گاؤں کی محبت نہیں جاتی، یقیناً میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ 35 سال کا عرصہ نہیں بلکہ میں اسی دور میں آپ کے درمیان میں بیٹھا ہوا اور آپ کی محبت، آپ کا خلوص دل کی گہرائیوں سے میں محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا اجر اللہ سے دعا کرتا ہوں، میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں کہ اللہ آپ کو بے حد ہماری محبت کا اجر عطا فرمائے۔ آپ کی محبت ہے، خوش رہو، اللہ برکت ہے، خوش آشا، اللہ کامیاب رکھے آپ کو، اللہ کو۔ اللہ خوب دے آپ کو انشاءاللہ۔ اللہ بہت بہت خوش رہیں۔
میں برکتیں آپ کی۔ تو بات شروع کرتے ہیں پھر۔ جس نے قربان کی زندگی اپنے پیارے نبی کے لیے، جس نے قربان کی زندگی اپنے پیارے نبی کے لیے، باغ فردوس کی نعمتیں ہیں یقیناً اسی کے لیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جس نے قربان کی زندگی اپنے پیارے نبی کے لیے، باغ فردوس کی نعمتیں ہیں یقیناً اسی کے لیے، اور فرض ہے بندگی خدا ہر مسلمان پر بے شبہ۔ بے شک حضرت فرض ہے بندگی خدا ہر مسلمان پر بے شبہ، ہاں مگر شرط ہے عظمت مصطفیٰ بندگی کی۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہاں مگر شرط ہے عظمت مصطفیٰ بندگی کے لیے، اور زندگی کا حسین گلستان جس پہ آنا ہے ایک دن خزاں، زندگی کا حسین گلستان جس پہ آنا ہے ایک دن خزاں، پھر پریشان ہے کیوں آدمی 4 دن کی خوشی کے لیے، بے شک پھر پریشان ہے کیوں آدمی 4 دن کی خوشی کے لیے۔ خوش رہو بیٹا، سے خوش رہو۔ اور اے عدو حبیب خدا، اے دشمنان خدا، تجھ کو جنت سے کیا واسطہ؟ اے دشمنان حبیب خدا، تجھ کو جنت سے کیا واسطہ؟ ارے باغ جنت سجایا گیا عاشقان نبی کے لیے، بے شک سبحان باغ اللہ۔ جنت سجایا گیا عاشقان نبی کے لیے، بے شک کہ جسے شاہ کونین سے پیار ہوگا، جسے شاہ کونین سے پیار ہوگا، حقیقت میں جنت کا حقدار ہوگا۔ بے شک جسے شاہ کونین سے پیار ہوگا، حقیقت میں جنت کا حقدار ہوگا، اور جو رسول خدا کا وفادار ہوگا وہ اپنے زمانے کا سردار ہوگا۔ بے شک جو رسول خدا کا وفادار ہوگا وہ اپنے زمانے کا سردار ہوگا، اور محبت نہ ہو جس کو ماں باپ سے، محبت نہ ہو جس کو ماں باپ سے، بڑا بد نصیب اور بیکار ہوگا۔ بے شک جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے، یہ قرآن کے پارہ نمبر 17 کی آیت ہے۔ اب اس کا خلاصہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ قرآن کا فرمان ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا، ذکر کر دیا۔ بڑے توجہ کے ساتھ اس بات کو سماعت کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں ذکر کر دیا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ بے شک
اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. جو لفظ عباد ہے یہ عبد کی جمع ہے اور عبد کے معنی بندہ، اور اس کی جمع عبد کی عباد، یعنی مطلب یہ ہوا کہ تمام بندے، ایک سے زیادہ. اب لفظ عباد کے آخر میں جو یہ کا اضافہ ہوا، اب یہ عبادی جو لفظ بن گیا اس کا مطلب بن گیا کہ میرے بندے. صالحون صالح کی جمع ہے اور صالح کا معنی ہے نیک. صالحون یعنی نیک بندے. مطلب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اس زمین کے وارث جو ہیں وہ میرے نیک بندے ہوں گے. اور زمین یہ ارض جو ہے، حالانکہ اس میں مختلف قول ہیں. کسی نے ملک شام کی زمین مراد لی ہے، تو کسی نے کافروں کی زمین کو کہا ہے. لیکن مضبوط قول یہ ہے کہ اگر آبادیاں ہیں تو وہ بھی زمین ہے، اگر پہاڑ ہیں تو وہ بھی زمین ہے، جنگلات ہیں جہاں بے شمار درخت موجود ہیں وہ بھی زمین ہی ہے، دریا بہہ رہے ہیں، سمندر بہہ رہے ہیں تو وہ بھی زمین ہی پر بہہ رہے ہیں. اگر مشرق میں لوگ آباد ہیں تو وہ بھی زمین ہی پر رہتے ہیں، اگر مغرب میں لوگ رہتے اور بستے ہیں تو وہ بھی زمین ہی پر رہتے اور بستے ہیں، اگر شمال میں لوگ رہتے اور بستے ہیں تو وہ بھی زمین ہی پر آباد ہیں، اور اگر جنوب میں لوگ رہتے اور بستے ہیں تو وہ بھی زمین ہی پر آباد ہیں. اللہ کی تمام مخلوق جہاں جہاں بھی ہے وہ سب کی سب زمین ہی پر رہتی ہے. بے شک. مضبوط قول یہی ہے، چاہے یہاں کی زمین ہو یا وہاں کی زمین ہو، مشرق کی زمین ہو یا مغرب کی زمین ہو، شمال کی زمین ہو یا جنوب کی زمین ہو، ہر جگہ یہ زمین ہی کہلائے گی. اور پروردگار عالم نے اس زمین کے تعلق سے یہ فرما دیا کہ اس زمین کے جو وارث ہیں وہ میرے نیک بندے ہوں گے. بے شک. سبحان اللہ. اور آپ سب سمجھتے ہوں گے کہ وارث کس کو کہا جاتا ہے؟ جسے اختیار دے دیا جاتا ہے، جس کو مالک بنا دیا جاتا ہے کہ جیسا چاہو اس کے لیے تم فیصلہ کرو، اس کے تم وارث ہو، تمہاری یہ میراث ہے، تم اس کے مالک بن گئے ہو. ابھی نہیں، میں ایک اور مثال سے میں آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کروں. ہم سب کام کرتے ہیں، کارخانہ یا فیکٹری میں کام کرتے ہیں. ایک کام کرنے والا ایسا ہوا کرتا ہے جو کام کبھی اچھا کرتا ہے تو کبھی بہت برا کام کرتا ہے. ایک کام کرنے والا ایسا ہوتا ہے جو مالک سامنے ہے تب تو کام وفاداری کے ساتھ کرتا ہے، لیکن مالک اگر سامنے نہیں تو وہ لاپرواہی برتتا ہے اور کام نہیں کرتا ہے. اور ایک کام کرنے والا ایسا ہوا کرتا ہے کہ مالک سامنے ہے تب بھی وفاداری سے کام کر رہا ہے، مالک سامنے نہیں ہے تب بھی وفاداری سے کام کر رہا ہے، محبت کے ساتھ کام کر رہا ہے، خلوص کے ساتھ کام کر رہا ہے، اپنا سمجھ کے کام کر رہا ہے اور اچھا کام کر رہا ہے. اور مالک جو حکم دیتا ہے اس کے حکم پر عمل کرتا ہے اور اس کی رضا میں راضی رہتا ہے. بے شک. دوستو سچ بتاؤ، کیا ایسے شخص سے مالک کو پیار نہیں ہوتا؟ یقیناً جو مالک کا وفادار بن جاتا ہے، مالک کی رضا میں راضی رہتا ہے،
تو مالک بھی اس سے پیار کرتا ہے. بے شک سبحان اور ہوتا یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریاں بھی اس وفادار کام کرنے والے کے حوالے کر دیتا ہے. کسی کو پیمنٹ دے دینا، کسی سے لے لینا، یہ کپڑا فلاں کو دے دینا. مالک نے کہا کہ یہ کپڑا، یہ چادر لے جاؤ، اس کو بیچ آؤ. کہا جی کہاں بیچوں؟ جہاں تمہاری مرضی کرے وہاں بیچو، جس بازار میں چاہو وہاں بیچو. کسے بیچوں؟ جس کو چاہو اسے بیچو. بات سمجھ میں آ گئی کہ مالک اتنا راضی ہو گیا ہے، مالک اتنا مطمئن ہو گیا ہے اپنے اس کام کرنے والے سے، اپنے اس نوکر سے، کہ مالک نے اپنی ذمہ داریوں کا پورا اختیار اس کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ جہاں چاہے وہاں بیچے اور جس کو چاہے اس کو بیچے، جتنے کا چاہے اتنے کا بیچے. اسے پورا اختیار دے دیا گیا ہے. یوں کہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کا اس کو مالک بنا دیا ہے. بے شک سبحان اللہ. شاید بات سمجھ میں آ گئی ہو. ہم سب بھی خدا کے بندے ہیں، خدا کے نوکر ہیں اور خدا کی مخلوق ہیں. ہم بھی سب کام کر رہے ہیں، اپنے بھی کام کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی کام کر رہے ہیں، خدا کا بھی کام کر رہے ہیں. لیکن جب خدا کے کام کرنے کی بات آتی ہو تو ہم ذرا اپنے کو دیکھیں کہ ہم کتنا وفادار بن کے کام کر رہے ہیں. کبھی تو اس کی بات مان لیتے ہیں اور کبھی نہیں مانتے. اور کیا مان رہے ہیں بات؟ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن ہمیں دیے ہیں، بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور صرف اتنا ہم سے مانگا ہے کہ کم از کم 5 وقت میرے لیے وقت نکال کر میرا ذکر کر لو، اور اس انداز میں، اس ادا کے ساتھ مجھے یاد کر لو جس ادا سے، جس زبان میں میرے محبوب نے مجھے یاد کیا ہے. بے شک سبحان ہمیں اللہ. بے شمار اللہ کی نعمتیں نصیب ہیں، رات اور دن ملے ہیں، مگر ہم 5 وقت بھی خدا کا حق ادا نہیں کر رہے. تو کیا ہم خود کو وفادار مانیں گے؟ ہم یہ مانیں گے کہ ہم نے خدا کو راضی کر لیا ہے؟ ہم سے خدا کس طرح راضی ہوگا؟ ہم تو بے شمار اس کی نعمتوں کے ناشکر گزار بن چکے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ہی نہیں کر رہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ جو قرآن میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میری اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. تو یہ نیک بندے کون ہیں؟ کیا 5 وقت نماز میں سجدے کی حالت میں سر رگڑنے والا نیک ہے؟ کیا حج کر لینے کے بعد اس کو نیک مانا جائے؟ کیا وہ شخص نیک مانا جائے گا جو دکھاوے میں حاجی اور نمازی بنا ہوا ہے، خود غرضی اس کے اندر بھری ہوئی ہے، دکھاوا کر رہا ہے کہ میں خدا کو راضی کر رہا ہوں، خدا کا حق ادا کر رہا ہوں، لیکن اندر کی حالت یہ ہے کہ خود غرضی میں ڈوبا ہوا ہے. جب اس چیز کو آپ تحقیق کریں گے تو بڑے سے بڑے عبادت گزاروں کا حال یہی ملے گا. تو پھر ہمیں آخر یہ نیک بندے کہاں سے ملیں؟ یہ نیک بندے ہیں کون؟ تو آئیے تلاش کریے ان نیک بندوں کو. وہی تو ہیں کہ جن کا نام سن کر لوگوں کی آنکھوں میں غصے کے تیور نکل آتے ہیں، اور ولیوں کا نام سن کر شرک اور بدعت کے نعرے لگانے لگتے ہیں، ولیوں کی مخالفت کرنے لگتے ہیں. ارے ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کا معنی ہی دوست ہے. یہ ولی خدا کے دوست ہیں. ارے یہی تو خدا کے نیک بندے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں اس دنیا کو چھوڑ کر، اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر، ہر پریشانی کو برداشت کرنے کے بعد میں خدا کو راضی کیا ہے. یہی دیوانے خدا کے نیک بندے ہیں کہ جن دیوانے کے اوپر تم دیوانہ اور پاگل سمجھ کے پتھر برساتے ہو، وہی دیوانے خدا کے نیک بندے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی وہ دیوانہ پلٹ کر دیکھتا ہے تو اس کی نگاہوں کا سامنا نہیں کر پاتے اور لوگ دور بھگ جاتے ہیں. یہی خدا کے نیک بندے ہیں.
میں ابھی قرآن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں 24ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ایمان لانے کے بعد کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پوری استقامت پوری مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہے، اس بات پر قائم رہے۔ دنیا کی آندھیاں چلی، طوفان آئے، دنیا کی پریشانیوں کا مقابلہ کرا، لیکن اللہ